بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن، ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یکفر عنہ سیئاتہ ویدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ سورۃ تغابن کی آیت 9 سے آغاز کیا ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے اجتماع کے دن جب وہ تم سب کو اکٹھا کرے گا، وہ دن ہوگا ایک دوسرے کے مقابلے میں لوگوں کی ہار جیت کا۔ جو اللہ پر ایمان لایا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، اللہ اس کے گناہ جھاڑ دے گا اور اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حشر کے 2 نام یہاں سامنے رکھے ہیں۔ ایک کہا یوم الجمع، جمع کرنے کا دن، اجتماع کا دن، یعنی جب سب کو جمع کیا جائے گا۔ اور اس اجتماع کا معاملہ واضح کر دیا گیا کہ دنیا کے آغاز سے لے کر اور قیامت تک جتنے انسان دنیا میں آئے ہیں وہ سارے کے سارے اس وقت وہاں جمع کر دیے جائیں گے۔ سورہ ہود میں اس مضمون کو بیان کیا، ذالک یوم مجموع لہ الناس وذالک یوم مشہود۔ وہ ایک ایسا دن ہوگا جس میں سب انسان جمع ہوں گے، اور پھر جو کچھ بھی اس روز ہوگا سب کی آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ اور سورہ واقعہ میں اس بات کو اس طرح سے کہہ دیا، ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم۔ ان سے کہو کہ تمام پہلے گزرے ہوئے اور بعد میں آنے والے لوگ یقیناً ایک مقرر دن کے وقت جمع کیے جانے والے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ اجتماع کا دن، یعنی جب سب جمع کیے جائیں گے، سارے انسانوں کا حساب کتاب اس دن ہونا ہے اور سارے انسان بیک وقت اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ یہ بات بھی ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ سارے انسان، یعنی آغاز سے اور اختتام قیامت تک آنے والے کتنے انسان ہوں گے، ان انسانوں کا ایک جگہ جمع ہونا اور سب کا ایک ساتھ حساب ہونا۔ تو جو اللہ کو نہیں پہچانتا، اللہ کی قدرت کو نہیں جانتا، اس کے لیے یہ بات نہ سمجھ میں آنے والی ہے، لیکن جو اللہ کی قدرت سے واقف ہے، اللہ کی ہستی کی معرفت رکھتا ہے، تو وہ جانتا ہے کہ اللہ کے لیے یہ کام کچھ بھی مشکل نہیں ہے، ایسا ہی ہوگا جیسا اللہ نے فرمایا ہے۔ پھر اس کے لیے دوسرا نام دیا یوم التغابن، ذالک یوم التغابن۔ یہ دن ہے ایک دوسرے کے مقابلے میں ہار جیت کا۔ تغابن کا لفظ یہ غبن سے ہے، اس کا ایک تلفظ غبن ہوتا ہے، ایک غبن ہوتا ہے۔ غبن جو ہے یہ زیادہ تر خرید و فروخت اور لین دین کے معاملات میں بولا جاتا ہے، اور غبن جب باپ زبر ہو تو یہ رائے کے معاملے میں استعمال ہوتا ہے، اور کبھی اپنی ضد کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، اس کے برعکس بات ہوتی ہے۔ لغت میں اس کے متعدد معنی بیان کیے گئے، تفسیر میں یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ تو جب یہ غبن عام طور پر اس طرح کہا جاتا ہے کہ 2 یا زائد آدمیوں کے درمیان غبن واقع ہونے کا مفہوم ہوتا ہے، اور اس میں یہی کہ کسی نے کسی کو دھوکہ دے دیا، ایک فریق کا خسارہ اٹھانا، دوسرے فریق کا نفع اٹھا لے جانا، یا کچھ لوگوں کا کچھ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں غافل یا ضعیف الرائے ثابت ہونا، جیسے کہا تھا رائے کے بارے میں بھی، غافل ضعیف الرائے۔ تو اس اعتبار سے یہ کہا کہ یہ دن جو ہے، جیسے اس کا ترجمہ ہم نے کیا تھا ہار جیت کا دن،
یعنی کچھ ہارنے والے ہیں کچھ جیتنے والے ہیں، تو اسے یوم التغابن کہا۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ دنیا کا جو تغابن ہے، جو شب و روز ہوتا رہتا ہے، کوئی جیت رہا ہے کوئی ہار رہا ہے، کوئی نفع میں ہے کوئی نقصان میں ہے، تو اصل حقیقی تغابن قیامت کے روز ہوگا، یعنی اصل جیت اصل ہار جو ہے وہاں پر ہوگی۔ وہاں پتہ چلے گا کہ اصل میں خسارہ کس نے اٹھایا اور کون نفع کمانے والوں میں شامل ہوا، کس کا حصہ کسے مل گیا اور کون اپنے حصے سے محروم رہ گیا، کس نے دھوکہ کھایا اور کون دانش مند نکلا، کس نے اپنا تمام سرمایہ حیات غلط کاروبار میں لگا کر اپنے آپ کو دیوالیہ کر لیا، اور کس نے اپنی قوتوں اور قابلیتوں اور مساعی اور اموال اور اوقات کو نفع کے سودے پر لگا کر وہ سارے فائدے حاصل کر لیے جو پہلا شخص بھی حاصل کر سکتا تھا اگر وہ دنیا کی حقیقت کو سمجھنے میں دھوکہ نہ کھاتا۔ تو یہی چیز ہے جس میں کہ یوم التغابن، تو یہ ایک بڑا ایک پیغام ہے اس یوم التغابن کہنے میں، جو نام اس کا رکھا ہے کہ یہ بات لوگوں کے سامنے رہے۔ اسی لیے مفسرین نے اس کے متعدد پہلو بیان کیے، متعدد تفاسیر کی ہیں۔ اس کی ایک تفسیر یہ بھی کی گئی کہ اہل جنت اور اہل دوزخ کے بارے میں، اور اس طرح بھی بیان کیا گیا ہے کہ اہل جنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اگر وہ جنت میں نہ جاتے تو دوزخ میں جو ان کا مقام ہوتا، قرآن مجید میں یہ بات آتی ہے کہ اہل جنت کو مقام دکھایا جائے گا کہ اگر وہ جنت میں نہ جاتے تو کہاں ہوتے، تو اس سے ان کی خوشی میں اضافہ ہوگا، اور ایسے ہی اہل جہنم کو دکھایا جائے گا کہ اگر وہ جہنم میں نہ جاتے تو جنت میں کہاں ہوتے، تاکہ ان کی حسرت میں مزید اضافہ ہو۔ تو اس طرح سے بات ہے کہ دو مقام، ایک آدمی کے دو مقام، تو اب جو جنت میں نہ گیا تو اس کا جو مقام ہے وہ بھی اہل جنت کو ہی مل گیا، یعنی جہاں پر وہ ہوتا اگر وہ جہنم میں نہ جاتا تو یہاں ہوتا، اب ظاہر اہل جنت کے حصے میں ہی ہے، اور جہنم میں جو اہل جنت اگر چلے جاتے، کوئی جنت میں نہ جا پاتا تو وہاں وہ نہ گیا تو جہنم میں جو اس کا مقام تھا وہ بھی جہنم والوں کے حصے میں آ گیا۔ تو یہ اس اعتبار سے بھی یہ مطلب بھی اس کا بیان کیا گیا کہ یہ ایک دوسرے کا حصہ لے جائیں گے۔ پھر یہ بھی اس کا ایک معنی بیان کیے گئے کہ اس روز ظالم کی نیکیاں مظلوموں کے حوالے کر دی جائیں گی، یعنی یہ بھی خسارہ ہے، یعنی کون خسارے کے اندر رہا، تو ظالم کی نیکیاں مظلوم کے حوالے کی جائیں گی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ارشاد فرمایا ہے، بخاری کتاب الرقاق میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ جس شخص کے ذمے اپنے کسی بھائی پر کسی قسم کے ظلم کا بار ہو، اسے چاہیے کہ یہیں اس سے سبکدوش ہو لے، کیونکہ آخرت میں دینار و درہم تو ہوں گے نہیں، وہاں اس کی نیکیوں میں سے کچھ لے کر مظلوم کو دلوائی جائیں گی، اور اگر اس کے پاس نیکیاں کافی نہ ہوں تو مظلوم کے کچھ گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ یہ بات بتائی گئی کہ یہ کیسا خسارہ ہے۔ پھر اسی بات کو اسی طرح بھی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، آپ نے پوچھا لوگوں سے کہ جانتے ہو مفلس کون ہوتا ہے، جانتے ہو مفلس کون ہوتا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا ہم میں سے مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس مال متاع کچھ نہ ہو۔ تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے روز نماز اور روزہ اور زکوٰۃ ادا کر کے حاضر ہوا ہوگا، مگر اس حال میں آیا ہو کہ کسی کو اس نے گالی دی تھی، کسی پر بہتان لگایا ہوا تھا، کسی کا مال مار کھایا تھا، کسی کا خون بہایا تھا اور کسی کو مارا پیٹا تھا۔ پھر ان سب مظلوموں میں سے ہر ایک پر اس کی نیکیاں لے لے کر بانٹ دی جائیں گی، اور جب نیکیوں میں سے کچھ نہ بچے گا جس سے اس کا بدلہ چکایا جا سکے تو ان میں سے ہر ایک کے کچھ گناہ لے کر اس پر ڈال دیے جائیں گے، اور پھر وہ شخص دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ اسے کہا کہ امت کا مفلس۔ تو یہ ہے تغابن، خسارہ، ایک دوسرے کے مقابلے میں ہار جیت کا۔ دنیا میں آدمی ظلم کرتے ہوئے سمجھتا ہے کہ شاید وہ طاقتور ہے اور دوسرا جو ہے وہ کمزور ہے، یہ کام کر سکتا ہے وہ، تو اسے اس سے سوچ لینا چاہیے کیا ہونے والا ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی ہے، کوئی جنتی جنت میں، کوئی دوزخی دوزخ میں اس وقت تک نہ جا سکے گا جب تک کہ اس ظلم کا بدلہ نہ چکا دیا جائے جو اس نے کسی پر کیا ہوگا۔ تو اس اعتبار سے یہ سارے مضامین جو ہیں ہمارے سامنے تغابن کے عنوان سے آتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید نے جو طریقہ بتایا، جو راستہ تجویز کیا، تو ان میں سے جو راستہ یعنی جو کامیابی کا راستہ بتایا اور یہ بھی بتا دیا کہ ناکامی کا راستہ کون سا ہے۔ تو جس نے فرما برداری کا راستہ اختیار کیا، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بھی تجارت سے تشبیہ دی ہے کہ اس نے وہ تجارت کی جس میں اسے فائدہ ہو گیا، اور جس نے اس کے برعکس کام کیا تو وہ اس راستے پر گیا جہاں پر اسے خسارے کا سامنا کرنا پڑا۔ تو یہ سارے مضامین اس اعتبار سے آتے ہیں، اور یہاں تک بھی کہہ دیا گیا کہ ہر ایک کے لیے ہے تغابن، تو اس میں بھی جو لوگ نیکی کے راستے پہ چلے وہ بھی کہیں گے کاش کچھ اور کر لیتے تو مزید یہ کام بھی ہو جاتا۔ اور اس کی بات تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، کہ جو اللہ پر ایمان لایا اور نیک عمل کرتا، یعنی جو اللہ پر ایمان لایا اور نیک عمل کرتا ہے، یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ اس کے گناہ جھاڑ دے گا، اللہ اس کے گناہ زائل کر دے گا، وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ تو یہ مضمون قرآن مجید میں جگہ جگہ آتا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک بات ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو ایمان لائے اللہ پر اور عمل صالح کرے، اللہ ان کے گناہ یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ ان کے گناہ معاف فرما دے گا، اللہ ان کے گناہ زائل کر دے گا، جھاڑ دے گا، گناہ ہوں گے۔ تو جب یہ بات جیسے ابھی حدیث میں ایک کے حوالے سے بات آئی کہ انسان کو وہاں پر جس طرح سے نیک اعمال لے کے بھی گیا، سارے اہل ایمانی کی بات ہے کہ نیک اعمال لے کر گیا اور پھر اس کے بعد ایسا ہو گیا، تو یہ معاملہ کیا ہے؟ دونوں چیز یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ جھاڑ دے گا۔ تو اس میں یہی بات ہے کہ انسان کا اخلاص، انسان کی نیت، انسان کے معاملات اللہ کے ساتھ، یعنی جس نے اس بات کی پرواہ نہیں کی، بے پرواہ ہو کر اور سمجھا ہی نہیں معاملہ، یعنی اس کے اندر وہ جرت دکھائی، ایک طرف یہ بھی کیا، ایک طرف یہ جان بوجھ کے سارے معاملات کیے اور اس معاملے میں اپنے آپ کو بے نیاز سمجھا، یعنی کیفیت ہوتی ہے ایک آدمی گناہ کرتا ہے لیکن شرمسار ہوتا ہے، گناہ پر نادم ہوتا ہے، ندامت ہوتی ہے، بچنا چاہتا ہے، بچتا نہیں ہے، تحریک ہے نفس کی ہے، جو کچھ بھی کیفیات ہیں، تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اسی کی یہ بات ہے کہ اس کے اخلاص کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اسے گناہ معاف فرما دے گا، یعنی معاملہ اس اعتبار سے ہے۔ تو اللہ سے امید کی بات اپنی جگہ پر موجود ہے۔ تو فرمایا کہ جب ایمان لا کر ایمان کے ضابطے قاعدے جو ہیں وہ سارے انسان جب پورے کرے گا اور ایمان کے جو تقاضے ہیں وہ تقاضے اپنے طور پر جتنا اس کے بس میں ہے نبھائے گا، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما کر اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ اور ہم اللہ سے یہی دعا اور تمنا رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ یہی معاملہ کرے کہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما کر ہمیں جنت میں داخل فرما دیا۔ ذالک الفوز العظیم، یہ مضمون قرآن مجید میں بار بار آیا ہے کہ کامیابی اصل میں کیا ہے۔ کامیابی اصل میں یہی ہے کہ انسان کے گناہ معاف ہو جائیں، اس کی مغفرت ہو جائے اور وہ جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں، اور اصل کامیابی بھی یہی ہے، اصل کامیابی یہی ہے۔ باقی کامیابیاں بظاہر کامیابیاں نظر آتی ہیں لیکن اصلاً وہ کامیابیاں نہیں ہیں۔ پھر آگے فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا وبئس المصیر، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہے وہ دوزخ کے باشندے ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والذین کفروا، اور پھر اس کے بعد کیا بتایا، کذبوا بآیاتنا، اللہ کی آیات کا انکار بھی کرنا، اور کذبوا بآیاتنا انہیں جھٹلانا۔ تو جو اللہ کی بات کو، اللہ کے احکامات کو، اس کے جو حقائق رسول کے ذریعے بیان کیے جا رہے ہیں، انہیں جب وہ قبول نہیں کرتا، جھٹلا دیتا ہے، انکار کر دیتا ہے، تو یہی کفر ہے۔ تو کہا یہ لوگ جہنم میں جانے والے ہیں جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے، اور جہنم کیا ہے، بئس المصیر، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جنت کیا ہے،
ذالک الفوز العظیم، سب سے بڑی کامیابی ہے، بہترین کامیابی، عظیم کامیابی. اور جہنم کیا؟ بئس المصیر، بہت برا ٹھکانہ. اللہ اس سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. آگے فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم. کوئی مصیبت کبھی نہیں آتی مگر اللہ کے اذن ہی سے آتی ہے، اور جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے، اور اللہ کو ہر چیز کا علم ہے. یہ بات جو اس مقام پر ہمارے سامنے ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی مصیبت نہیں آتی ہے کسی پر لیکن اللہ کے اذن سے آتی ہے، اللہ کے مرضی سے، منشا سے، اس کی مشیت کے تحت ہی یہ کام ہوتا ہے. یہ مضمون پیچھے سورہ حدید میں بھی ہمارے سامنے آیا تھا، اس وقت بھی بات سامنے موجود تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ وہاں اس کا ایک اور پہلو بیان کیا گیا تھا کہ جو کوئی مصیبت ہوتی تم پر آتی ہے وہ پہلے سے لکھی ہوتی، جو کچھ بھی انسان کے ساتھ بھلا برا جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے اور یہ بات بتا دی ہے تاکہ یہ بات رہے کہ انسان کے اپنے معاملات کا نہیں بلکہ اللہ کا فیصلہ ہے، تاکہ وہ جو ہے دل تنگ بھی نہ ہو، اور اگر اسے اللہ تعالیٰ کچھ عطا فرمائے تو اس پر پھول نہ جائے. یہاں جو یہ مضمون جس بنیاد پر سامنے آیا ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ وہ حالات جن حالات کے اندر یہ آیات نازل ہوئی ہیں وہ حالات ایسے تھے جو اہل ایمان کے لیے سخت مشکل کے حالات تھے. ہر وقت دشمنوں کے حملے کا خطرہ، پے در پہ لڑائیاں، ایک ایسی کیفیت گویا دائمی محاصرہ ہے. یعنی مدینے کی جو کیفیت تھی کفار کے معاشی مقاطعے کی وجہ سے سخت بدحالی کی کیفیت تھی. عرب کے گوشے گوشے میں ایمان لانے والوں پر کفار کا ظلم و ستم، یہ کیفیات تھیں جن سے مسلمان اس وقت گزر رہے تھے. کفار ان کو مسلمانوں کے مخذول اور راندہ درگاہ ہونے کی دلیل قرار دیتے تھے. یہ اللہ کی طرف سے دیکھو تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے، ہمارے پاس تو اللہ کا دیا سب کچھ ہے، ہمارے پاس سہولتیں ہیں، آسانیاں ہیں، کوئی دشواری نہیں، تمہارا حال کیا ہے. تو یہ اس طرح سے یہ بات کہتے تھے اہل ایمان کے بارے میں کہ تمہارا جو یہ حال ہو رہا ہے یعنی یہ راندہ درگاہ ہونے کی علامت قرار دیتے تھے. منافقین انہی باتوں کو اپنے شکوک و شبہات کی تائید میں استعمال کرتے تھے. جیسے کہ غزوہ خندق کے موقع پر بات آئی تھی نا کہ کہتے تھے کہ ہم سے تو قیصر و کسریٰ کے وعدے کیے گئے تھے، یہاں تو رفع حاجت کے لیے جانا ناممکن ہو گیا ہے، مشکل بنا دیا گیا. یہ کیفیت ہے. تو اللہ رب العالمین نے یہ بات بتائی ہے یہاں پر. تو یہ کیفیت بتائی کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. یعنی معاملہ جو ہے یہ جو مسائل ہیں اہل ایمان کا مسئلہ بھی ہوتا تھا کہ اہل ایمان بڑی ثابت قدمی کے ساتھ ان حالات کا مقابلہ کر رہے تھے، مگر بعض اوقات مصائب کی کیفیت اتنی بڑھ جاتی تھی کہ جس کی وجہ سے صبر کا معاملہ جو ہے مشکل ہونے لگتا تھا. تو اس پر مسلمانوں کو تسلی دی اللہ تعالیٰ نے کہ تم پر کوئی بھی مصیبت اللہ کے علم کے بغیر نہیں ہے، تمہارے رب کی بے خبری میں نازل نہیں ہو گئی. معاذ اللہ جو کچھ پیش آ رہا ہے وہ سب اللہ کی طے شدہ اسکیم کے مطابق ہے، وہ طے شدہ اسکیم کے مطابق ہے جو پہلے سے اس کے دفتر میں لکھی ہوئی موجود ہے. ان حالات سے تمہیں اس لیے گزارا جا رہا ہے کہ تمہاری تربیت پیش نظر ہے. اور یہ بات اپنی جگہ پر کہ یہ جو کام ہو رہا ہے یہ کئی جہتیں رکھتا ہے. یعنی جب کوئی مصیبت مشکل آتی ہے، اگر مکے کے اندر اہل ایمان مارے پیٹے جا رہے ہیں، ستائے جا رہے ہیں اور صبر کر رہے ہیں اور جمے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں اپنے موقف پر، تو جہاں ایک طرف ان کی اپنی تربیت کا معاملہ ہے، دوسری طرف لوگوں کے ضمیر کو کچوکے دینے کا معاملہ بھی ہے. ان پر حجت تمام ہو رہی ہے، ان کے لیے سوچنے کا موقع ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ ظلم سہتے ہیں لیکن اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹتے. یعنی کیا بات ہے، یہ ایک آدمی کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے یہ چیز، یہ کیفیت ہے. تو بہرحال یہ لوگوں کے لیے بھی ایک معاملہ تھا. تو اللہ تعالیٰ ایک چیز سے کتنے کام لیتا ہے. تو یہ سب چیزیں کہ یہ مرحلہ تھا، اس مرحلے سے گزارنا، اسی مرحلے میں اگر پہلے مرحلے کے اندر ہی انعام اور اکرام اور ترقیاں اور انعام اور داد و دہش یہ سب ہو رہی ہو تو کون نہیں آئے گا. اب تو اس وقت معاملہ کے سارا زر خالص آ رہا ہے، پتہ چل رہا ہے کہ ایمان لا کے نتیجہ کیا نکلے گا، تو کون آئے گا؟
وہی آئے گا جو ایمان کے اوپر ایمان پورا طرح اس کے دل میں اتر گیا ہوگا، اس پر اسے اعتماد حاصل ہو گیا ہوگا، وہی آئے گا۔ ایسی افراد درکار ہوتے ہیں ابتدا میں، جو گویا کہیے کہ بنیاد کی اینٹ بنتے ہیں، جن کے اوپر پھر عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اگر یہ ناخالص ہوں، اگر یہ کچے پکے ہوں تو پھر کام نہیں چلے گا۔ تو اس لیے بڑے مضبوط قسم کے انسان جو کہ سارے حالات کو دیکھتے ہوئے پھر ایمان لائیں اور پھر ان حالات سے خود بھی گزارے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جو صورتحال ہے یہ اللہ کے علم میں ہے، تو یہ تربیت ہے جو کار عظیم اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے لینا چاہتا ہے۔ اس کے لیے ان کی تربیت بہت ضروری ہے۔ اس سے گزارے بغیر کامیابی کی منزل پر پہنچا دیا جائے تو سیرت میں وہ خامیاں باقی رہ جائیں گی جن کی بدولت نہ تم عظمت و اقتدار کی اس کیفیت کو، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی ہے، اس کو پورا اس کا بار نہیں اٹھا سکو گے۔ تو یہ اللہ کا انتظام ہے کہ یہ اسی لیے ایک اور مضمون بھی ہمارے سامنے آتا ہے، الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یعنی جب اللہ تعالیٰ اس وقت کا ذکر کر رہے ہیں کہ تم نے دیکھا ان لوگوں کو جن سے کہا گیا تھا اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، یعنی ابھی قتال کا مرحلہ نہیں ہے، ابھی کیا ہے اپنی تربیت اس مقام تک لے کے جانا۔ جب کسی اہل ایمان کے ہاتھ میں جب طاقت دی جا رہی ہے، جب انہیں گویا کہیے کہ تلوار ان کے ہاتھ میں دی جا رہی ہے، تو اس سے پہلے ان کا تقویٰ اس مقام تک پہنچا دیا گیا ہے کہ یہ غلط استعمال نہیں ہوگی، یہ بالکل درست راستے میں استعمال ہوگی۔ تو بہرحال یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کا انتظام ہے۔ تو ایک بات تو یہ اسی اعتبار سے ہے کہ اس کے اندر یہ بات ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ اللہ رب العالمین یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مصیبت بھی جو آتی ہے تو اس کا معاملہ کیا ہے کہ وہ اللہ کے اذن سے ہی آتی ہے، اللہ کے اذن سے آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جو مصیبت بھی جو اہل ایمان پر آتی ہے، جو مصائب آتے ہیں، نہ وہ خود آ جاتے ہیں، نہ دنیا میں کسی کی یہ طاقت ہے کہ اپنے اختیار سے جس پر جو مصیبت چاہے نازل کر دے۔ یہ تو سراسر اللہ کے اذن پر موقوف ہے کہ کسی پر کوئی مصیبت نازل ہونے دے یا نہ ہونے دے، اور اللہ کا اذن ہر حال میں کسی نہ کسی مصلحت کی بنا پر ہوتا ہے جسے انسان نہ جانتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے۔ یہ کیفیت ہے۔ ایک اور بھی ہے، ایک اور کیفیت ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بات سورہ نساء میں بتائی ہے کہ جو مصیبت بھی آتی ہے تمہارے اپنے عمل کی بدولت ہے، یہ بھی کہا ہے۔ وہ ایک دوسری بات ہے، وہ دوسری کیفیت ہے، وہ دوسرے حالات ہیں۔ یہ وہ حالات ہیں جہاں یہ آزمائش بن کر آ رہی ہے، وہاں وہ سزا بن کر آ رہی ہے۔ کیفیت الگ الگ ہے، دو الگ الگ حالات کے اندر بات ہو رہی ہے، اور وہاں بھی معاملہ یہی ہے کہ جو انسان کے عمل کا معاملہ ہے تو وہاں بھی اللہ کوئی عمل اس کا نتیجہ دکھا دیتا ہے اور کبھی اسے بچا لیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، ابھی مہلت دی ہے، ابھی جانے دو۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں اپنی جگہ۔ تو یہ جو محل ہے یہاں پر جس کی بات ہو رہی ہے، جس محل کے اندر جس مقام پر یہ بات ہے، وہ اسی اعتبار سے ہے کہ یہ جو مصیبت آج تمہارے اوپر اس وقت آ رہی ہے اللہ کے راستے پر چلنے کے نتیجے میں، دین پر چلنے کے نتیجے میں، اس کا معاملہ کیا ہے؟ یہ معاملہ جو ہے یہ تو اللہ کی طرف سے تمہارے آزمائش، تمہاری تربیت، یہ سارے مراحل لے کر آتی ہے۔ تو آگے کیا فرمایا؟ مزید کہا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخش دیتا ہے۔ اب یہ اسی مصیبت کی یہی آیت ہے، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، کہ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت بخش دیتا ہے۔ یعنی اب یہ معاملہ جو ہے کہ دل کو ہدایت، مصیبت ہے، تکلیف ہے، مسائل ہے، پریشانیاں ہیں، مصائب ہیں، طرح طرح کی مصیبتیں آ رہی ہیں، تو جو چیز انسان کو راہ راست پر قائم رکھتی ہے مصائب کے ہجوم میں، اور کسی سخت سے سخت کیفیت صورتحال میں بھی اس کے قدم ڈگمگانے نہیں دیتی، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ پر ایمان ہے۔ تو یہی بات کہی نا کہ جس کے اندر کہا کہ من یؤمن باللہ یہد قلبہ، کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، تو جس کے دل میں ایمان نہ ہو وہ آفات کو یا تو اتفاقات کر دیا سمجھتا ہے، اتفاق ہوتا ہے دنیا کے اندر یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، یا دنیاوی طاقتیں، ظاہر ہے کہ یہ ہوا ان کی وجہ سے، ان کی وجہ سے، تو انہیں سمجھتا ہے کہ ان کے لانے روکنے میں یہ ان کا کردار ہے، یا پھر ایسی خیالی طاقتوں کا یہ نتیجہ سمجھتا ہے، ان کا عمل سمجھتا ہے، جنہیں جو ہے انسان اپنے طور پر وہم یعنی اوہام اس کے جو ہے نفع و ضرر پہنچانے پر سمجھتے ہیں، قادر کہتے ہیں نا بندش کرا دی ہے، ان کی وجہ سے انہوں نے بندش کرنے والا اس کے پاس وہ علم ہے، وہ طاقت ہے، وہ ہے،
رکاوٹ کھڑی کر دی ہے. یعنی لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں حماقت کی بات ہے یہ. تو غرض یہ کہ بہرحال یا تو اگر ایمان نہیں ہے تو پھر یہ ساری کیفیات اللہ کی طرف سے ہی بات ہے. تو جب وہ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ ضرر یا نفع پہنچانے پر قادر ہے تو یہ بات اس کے بارے میں ادھر سے کہتے ہیں کہ تکلیف آنے کی وجہ یہ. یا پھر جو شخص ایسا ہو کہ اللہ کو سمانتا تو ہے کہ وہی کام کرنے والا ہے مگر صحیح ایمان کے ساتھ نہیں مانتا. یعنی وہ کیفیت اس کی نہیں ہوتی ہے کہ جس طریقے سے ایمان کا کہ اللہ کے اختیار اور ساری جو باتیں قرآن مجید میں آ رہی ہیں. ان تمام مختلف صورتوں میں انسان کی کیفیت کیا ہے؟ پھر وہ کم ظرف ہو جاتا ہے. یعنی اس کا ظرف، اس کا حوصلہ، اس کی کیفیات وہ بدل جاتی ہیں. ایک خاص حد تک تو مصیبت سہ لیتا ہے لیکن اس کے بعد وہ گھٹنے ٹیک دیتا ہے، ہر آستانے پر جھک جاتا ہے، ہر ذلت قبول کر لیتا ہے، ہر کمینہ حرکت کر سکتا ہے، ہر غلط کام کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے. کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اللہ ہی کو کوسنے لگتے ہیں، اللہ نے ہمارے ساتھ کہتا نہیں ہم نے کیا، یعنی سب تک چلے جاتے ہیں لوگ. اور وہ شخص جو سچے دل سے اللہ کو مانتا ہے، یعنی واقعی ایمان کی وہ کیفیت اس کے اندر ہے اور اللہ تعالیٰ پھر اسے یاد قلبہ، اللہ اس کے قلب کو وہ ہدایت دیتا ہے، اطمینان اس مقام پر لے جاتا ہے. تو وہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہی اس کائنات کا مالک و فرما روا ہے، اسی کے اذن سے مصیبت آتی اور اسی کے حکم سے ٹل سکتی ہے، اسی کے حکم سے ٹل سکتی ہے. یمسسک اللہ بدر فلا کاشف لہ الا ہو. اگر وہ تمہیں کسی مشکل میں ڈال دے اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس مشکل سے نکال سکے. وہی سمجھتے ہیں. تو پھر ان کا معاملہ کیا ہے؟ ان کی کیفیت کہ اللہ تعالیٰ صبر و تسلیم اور رضا بقضا کی توفیق انہیں عطا فرما دیتا ہے. اس کو وہ اس عزم اور ہمت کے ساتھ ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کرنے کی ایسے لوگوں کو اللہ طاقت بخشتا ہے. تاریک سے تاریک حالات، مشکل سے مشکل، یہ سب جو ہیں وہ ان کا معاملہ کیا رہتا ہے؟ ان کے سامنے اللہ کے فضل کی امید کا چراغ روشن رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کر دے گا، اللہ کی طرف، اس کا کام ہے نا، یہ اس کی طرف سے ہے یہ. اور اگر وہ یہ چاہتا ہے تو اللہ کی رضا پر راضی رہنا کیا ہے. اور یہ بات بھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کسی پر اس کی مقدرت سے بڑھ کر نہیں ڈالتا ہے. اور جو کچھ ہوگا پھر اور اس کے نتیجے کی بات سب پر آدمی کی نظر ہے. نہیں، ایمان تو بڑا ہمجہتی ہوتا ہے، اس کی بات کیا ہے. تو ایسے لوگ جو ہیں بڑی سے بڑی آفت بھی ان کا حوصلہ پست نہیں کر سکتی کہ وہ راہ راست سے ہٹ جائیں یا بادل کے آگے سر جھکا دیں یا اللہ کے سوا کسی اور کے در پر اپنے درد کا مداوا ڈھونڈنے لگیں. اس طرح ہر مصیبت اس کے لیے مزید خیر کے دروازے کھول دیتی ہے اور کوئی مصیبت بھی حقیقت میں اس کے لیے مصیبت نہیں رہتی بلکہ نتیجے کے اعتبار سے پھر نتیجہ کیا ہے؟ سراسر رحمت بن جاتی ہے. یہ وہی بات کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. کیا فرمایا آپ نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے. مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے. اللہ اس کے حق میں جو فیصلہ بھی کرتا ہے وہ اس کے لیے اچھا ہی ہوتا ہے. متفق علیہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے. اللہ اس کے حق میں جو بھی فیصلہ کرتا ہے وہ اس کے لیے اچھا ہی ہوتا ہے. مصیبت پڑے تو صبر کرتا ہے اور وہ اس کے لیے اچھا ہوتا ہے. خوشحالی میسر آئے تو شکر کرتا ہے اور وہ بھی اس کے لیے اچھا ہوتا ہے. یہ بات مومن کے سوا کسی کو نصیب نہیں ہوتی. تو یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے گویا یہ بات اس پر مور تصدیق ثبت کر رہے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے. تو یہ ایمان کی بنیاد پر، جہاں ایمان کی مضبوطی نہ ہو، ایمان کی وہ کیفیت، یعنی ایمان کو آدمی نے سمجھا ہی نہ ہو، ایمان اس کے دل میں اترا ہی نہ ہو، ایمان کی تفصیلات سے وہ واقف ہی نہ ہو، بس ایسی مجرد اللہ کو مان کے بس بیٹھا ہے، ختم اور کچھ نہیں. یعنی قرآن پڑھے، سمجھے اور اللہ کی قدرت اور اس کے اپنے جو فیصلے اور اس کی اپنی جو تاریخ بیان کرتا ہے وہ ساری امتوں کی بتاتا ہے اس کا کیا نظام ہے. تو اس اعتبار سے تو اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اور اللہ کو ہر چیز کا علم ہے. یعنی یہ بات نہیں کہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے. بھائی پتہ چلے گا تو یہ اس کی قدرت کی بات اور اس کے علم کی بات، یعنی اللہ کی صفت علم کا معاملہ جو ہے یہ وہی اللہ کے تعارف کی بات تو ہے کہ جب آدمی کو بات معلوم ہے کہ مجھ پر گزرنے والا ہر معاملہ اللہ کے علم میں ہے، میری نیت بھی اللہ کے سامنے اور میرے ساتھ جو معاملہ وہ بھی اللہ کے سامنے، سب چیزیں. ان اللہ واللہ بکل شیء علیم. تو اللہ کے کو ہر چیز کا علم ہے. تو یہ بھی آدمیوں کیا چیز، یہ چیز کیا ہے؟ حوصلہ بخشتی ہے، یہ اس کو بتاتی ہے اور وہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ جو کچھ بات ہو رہی ہے تو اس اعتبار سے ہے کہ اللہ تعالیٰ جو
اس کے نتائج جو ہیں وہ سامنے آئیں گے. یعنی یہ اپنے ایمان کے تقاضے اگر کوئی پورے کر رہا ہے، مصیبتیں سہ رہا ہے، تو یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے اور سب اللہ کے اذن سے معاملات جو ہے دنیا کے اندر ہو رہے ہیں. اور اگر کوئی مشکل آتی ہے تو بہرحال اس کے اندر کوئی بڑی خیر پوشیدہ ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، لیکن اگر تم اطاعت سے منہ موڑتے ہو تو ہمارے رسول پر صاف صاف حق پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں. اب یہ تو ایمان کی بات ہوئی، اب اس کے بعد ظاہر ہے مصیبت کی بات بھی ہوئی، مشکل حالات کی بات بھی ہو رہی ہے، سب چیزیں ہیں اپنی جگہ پر. تو تمہارا کام کیا ہے؟ تمہارا کام یہ ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، نامساعد ہو، مشکل حالات ہیں یا سہولتیں اور آسانیوں کے ہیں، ہر حال میں اطاعت کے راستے پر چلنا ہے. ہر حال میں اطاعت کے راستے پہ چلنا ہے. اگر مصائب کے ہجوم سے گھبرا کر اطاعت سے منہ موڑا تو کس کا نقصان کیا؟ اپنے نقصان کیا. رسول کے ذمہ کیا تھا؟ بات پہنچا دینا. نہ اللہ کا نقصان نہ رسول کا نقصان، کسی کا نقصان نہیں ہے. تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ بہرحال تمہارا کام کیا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اس اطاعت کے راستے میں جو مشکلات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو قربانیاں ہیں، جو ایثار ہے، جو آدمی کے لیے اس عزم و ہمت کا مطالبہ، یہ تمہیں کرنا ہے. عزم و ہمت کے ساتھ جو ہے اس راستے پہ چلنا، اطاعت کے راستے پہ چلنا طے کر لیا. باقی معاملات اب کیا ہوتا ہے یہ سب اللہ کی طرف، اس کے نتائج سامنے آئیں گے، بتا دیا ہے. اس کا بدلہ کیا ملے گا؟ جنت کی صورت میں ملے گا، بتا دیا ہے. یہ مفت کا معاملہ نہیں ہو رہا ہے تمہارے ساتھ، اس کا بدلہ ملے گا تمہیں، دنیا آخرت دونوں کے اندر ملے گا. اور اصل وعدہ تو آخرت کا وعدہ ہے. تو اس نے کیا کہہ دیا کہ رسول کے ذمے تو بہرحال بات کو پہنچا دینا ہے، باقی ماننا نہ ماننا لوگوں کی اپنی مرضی ہے. تو کہا کہ رسول کے ذمے کیا ہے؟ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. کھول کر پہنچا دے، صاف پہنچا دے، اچھی طرح سے بات جو ہے حق پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے رسول کے سوا پاس. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، لہذا ایمان لانے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. زندگی تو آزمائش ہی کی جگہ ہے، دنیا آزمائش کا مقام ہے. زندگی جو ہے یہ اپنی آزمائشیں ساتھ لاتی ہے، قربانیاں مانگتی ہے. زندگی کے اندر بہت سے مسائل معاملات، اس لیے کہ دنیا کیا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد. ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. یعنی انسان کے بارے میں یہ معاملہ اپنی جگہ پر ہے. یہ نہیں تو کسی اور مشکل کی بات ہوگی، کوئی اور زندگی میں یہ سارے معاملات آئیں گے، آزمائشیں آئیں گی انسان کے زندگی میں. تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے، کوئی ایسا ہے کہ جو انسان کو پناہ دے سکے اللہ کے مقابلے، اللہ کے فیصلوں کے مقابلے میں. اللہ تعالیٰ نے جو طے کر دیا ہے، جو بات اللہ کی طرف سے ہو چکی طے، کیا کوئی اسے بدل سکتا ہے؟ کسی کے اختیار میں یہ ہے کہ انسان کی تقدیر کو بدل دے. ہم کہتے ہیں نا والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، ہر اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے. انسان کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے جو بات لکھ دی ہے اس کی نوعیت، باقی تو اس کے اپنے جو اس کی ذمہ داری اختیار کی بات ہے کہ صحیح راستہ یا غلط راستہ. یعنی اس کو چھوڑ کر ڈر کے غلط راستے پہ چلا گیا تو کیا مطلب ہے؟ کیا پھر سہولتیں، آسانیاں، آسائشیں سارے کافر عیش کر رہے ہیں اور سارے مسلمان مصیبت میں؟ ایسا نہیں ہے. یعنی یہ وہاں بھی مشکلات آ سکتی ہیں، وہاں بھی تکالیف آ سکتی ہیں، وہاں بھی حادثات ہو سکتے ہیں، وہاں بھی بیماریاں آ سکتی ہیں، وہاں بھی جو ہے ظلم کا معاملہ ہو سکتا ہے، وہاں بھی آدمی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو سکتی ہے. ہر جگہ اور کیفیات ہیں اور ہوتی ہیں. تو بہرحال معاملہ کیا ہے کہ جو اللہ پر ایمان لایا ہے اس کا معاملہ تو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں ہے. اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. تو اہل ایمان جو ہیں وہ تو اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، انہیں اللہ ہی بھروسہ کرنا چاہیے.
تو ایک مومن کی حیثیت سے اپنا فرض اس یقین کے ساتھ انجام دیتا چلا جائے کہ خیر بہرحال اسی راہ میں ہے جس کی طرف اللہ نے رہنمائی فرمائی ہے، اس راہ میں کامیابی نصیب ہوگی تو اللہ ہی کی مدد سے، اس کی تائید سے، اس کی توفیق سے ہوگی، کوئی دوسری طاقت مدد کرنے والی نہیں ہے، کوئی راستے کے اندر کوئی اور آگے پیچھے کرنے والا، کوئی مشکلات مصائب میں خطرات و مہالک جو مشکلات ہیں اس سے کوئی نجات دینے والا نہیں ہے۔ اگر بچائے گا تو اللہ بچائے گا، جو کچھ ہوگا اس کی طرف سے ہوگا۔ تو اس اعتبار سے کہا کہ توکل، بھروسہ، تو اس توکل بھروسے پر انسان اس راستے پر چلتا ہے جو اللہ نے اس کے لیے تجویز کر دیا، یہ ہے اصل توکل۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور رحیم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو، اور اگر تم عفو درگزر سے کام لو اور معاف کر دو تو اللہ غفور الرحیم ہے۔ یہ بات تو اس آیت کے اندر ہمارے سامنے آتی ہے، یہ آزمائش کی بات تو آتی ہے، آگے اگلی والی آیت کے اندر آ رہی ہے بات وہاں پر۔ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے انتہائی بات کی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ان من ازواجکم و اولادکم عدو، یہ تمہارے دشمن ہیں، یعنی یہ جو کہا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولادوں میں سے بعض، سارے نہیں، ان من ازواجکم، اس لیے کہ ہوتا یہی ہے عام طور پر جو صورتحال سامنے آتی ہے کہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اہل ایمان کو ایسے حالات میسر آ جائیں کہ بیویاں بھی اسی راستے پر چلنے والی ہوں، اولاد بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی ہی مل جائے، ورنہ عموماً ہوتا کیا ہے؟ عموماً ہوتا یہ ہے کہ اہل ایمان مردوں کو اپنی بیویوں سے اور عورتوں کو اپنے شوہروں سے اور والدین کو اپنی اولاد سے یہ مسائل پیش آتے ہیں کہ ایک آدمی راہ راست پر ہے، دوسرے لوگ جو ہیں وہ راہ راست پر نہیں ہیں، ایسا نہیں، یعنی کمی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس راستے میں ایک دوسرے کے رفیق و مددگار ہوں اور پھر اولاد بھی اسی راستے پر چلنے والی مل جائے، یہ کیفیت جو ہے یہ کم ہوا کرتی ہے۔ عام طور پر جو صورتحال کا سامنا ہوتا ہے، زیادہ تر جو معاملات ہوتے ہیں کہ شوہر اگر نیک اور ایماندار ہے تو بیوی اولاد اسے ایسی ملتی ہے جو اس کی دیانت اور امانت اور راست بازی کو اپنے آپ میں بدقسمتی سمجھتی ہے، یعنی یہ ان کی وجہ سے یہ دنیا دیکھو کیسے ہاتھ مار رہی ہے، کیا لوٹ کا بازار گرم کیا ہے، یہ تو نہیں کہتے لوٹ کا بازار، بلکہ کہتے ہیں لوگ دیکھو کیسے کما رہے ہیں، لوگ کیسے سب کچھ کر رہے ہیں، اور یہ ایمانداری اور دیانت اور صداقت اور یہ اور فلاں، ان چیزوں پہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کے مطابق، تو یہ اس طرح یہ لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں، یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، تو بیوی اولاد ایسی مل جاتی ہے کہ جو اس کی دیانت و امانت اور راز بازی کو اپنے آپ میں بدقسمتی سمجھتی ہے اور یہ چاہتی ہے کہ شوہر اور باپ ان کی خاطر جہنم مول لے اور ان کے لیے حرام و حلال کی تمیز چھوڑ کر ہر طریقے سے عیش و طرب اور فسق و فجور کے سامان فراہم کرے۔ اور اس کے برعکس بسا اوقات ایک مومن نیک عورت، یعنی صرف آدمی کے ساتھ ہی معاملہ نہیں ہے، ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں، نیک مومن عورت ہے، اس کو ایسے شوہر سے سابقہ پیش آتا ہے جسے اس کی پابندی شریعت ایک آنکھ نہیں بھاتی، اسے اچھا نہیں لگتا کہ یہ جو ہے یہ پردے کے حجاب کے ساتھ رہے، یہ جو ہے اس طریقے سے گھر کی زینت گھر اور رونق محفل نہ بنے، لوگ یعنی مزاج کی بات ہے یہ، تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ یا اولاد بھی جو ہے باپ کے نقش قدم پر چل کر اور پھر ایسے بدکار آدمی کے اپنی ماں کے حق میں جو ہے مشکل پیدا کر رہی ہوتی ہے، تو بہرحال یہ حالات ایسے ہو سکتے ہیں۔ تو فرمایا اسی اعتبار سے کہ جب ایسے معاملات ہیں، اور خاص طور پر اس وقت میں جبھی بات ہو رہی تھی کہ جب ایسے حالات ہوں کہ جب کفر اور ایمان کی کشمکش ہو، جب حق و باطل کی کشمکش ہو، تو ایسے حالات میں جب انسان کے ایمان کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے دین کی خاطر نقصانات برداشت کرے، طرح طرح کے خطرات مول لے، ملک چھوڑ کر ہجرت کر جائے یا جہاد میں جا کر اپنی جان تک جوکھوں میں ڈال دے، تو سب سے بڑھ کر اس کی راہ میں اس کے اہل و عیال رکاوٹ بنتے ہیں، یعنی اس وقت موقع آتا ہے سامنے۔ ایسا بھی تھا اس وقت میں۔ اس آیت کا ایک دوسرا مفہوم یہ بھی بنے گا کہ جن حالات میں یہ صورت اور یہ آیات نازل ہو رہی ہیں کہ بکثرت مسلمان ایسے وہاں تھے مکے کے اندر کہ کسی شخص نے اسلام قبول کر لیا ہے، اس وقت اس کے والدین جو ہیں وہ کافر ہیں
یا ایک شخص نے اسلام قبول کر لیا، اس کی بیوی اور اس کے بچے جو ہیں وہ اسلام قبول نہیں کیا انہوں نے، یا تنہا ایک خاتون اسلام قبول کر لیتی ہے، سارے لوگ جو ہیں وہ اس کے خاندان کے وہ مسلمان نہیں ہوئے، تو یہ سارے مسائل ہیں، یہ سارے معاملات ہیں۔ تو بہرحال انہی حالات کے اندر اہل ایمان سے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اہل ایمان سے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بات کی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں ان سے کہ پہلی بات تو تمہارے سامنے یہ رہے کہ یہ لوگ اپنے یعنی جو رشتہ ہے اس کی بنیاد پر تمہارے عزیز ہیں، تمہیں عزیز ہیں، یعنی محبت انسان کو ان سے ہوتی ہے، لیکن دین کے لحاظ سے یہ تمہارے دشمن ہیں۔ یہ دشمنی خواہ اس حیثیت سے ہو کہ وہ تمہیں نیکی سے روکتے اور بدی کی طرف مائل کرتے ہوں، یا اس حیثیت سے ہو کہ وہ تمہیں ایمان سے روکتے اور کفر کی طرف کھینچتے ہوں، یعنی دونوں باتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو ان حالات میں تھی کہ جو لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ چاہتے تھے یہ بھی کافر ہو جائیں، ماں باپ چاہتے تھے اولاد سے، یا شوہر بیوی کا معاملہ اس طرح ہوتا، یا آج کے دور کے مسلمان ہونے کے باوجود گھر میں کیا صورتحال ہے؟ مطالبہ ہے جہاں سے بھی کرو، صحیح کرو، غلط کرو، حلال کرو، حرام کرو، ہمارا کام پورا کرو۔ تو یہ نیکی کے راستے کے دشمن ہیں۔ تو یہ دونوں صورتوں کے اندر تمہیں اپنے دین پر جو ہے استقامت اختیار کرنی ہے۔ تو معاملہ اس اعتبار سے ہے کہ تمہیں اس معاملے میں انہیں پھر اپنا ہمدرد بھائی خواہ نہیں سمجھنا، بلکہ تمہیں یہ سمجھنا ہے کہ ہاں یہ کام کیا تو یہ ہمارے حق میں دشمنی کی بات ہے، ان کی محبت میں گرفتار ہو کر کبھی اس بات کو نہ بھولنا کہ تمہارے ان کے درمیان ایمان و کفر یا اطاعت و معصیت کی دیوار حائل ہے۔ ایک تو جب کافر اگر ایسا ہو تو پھر تو بات ہی ختم ہے، لیکن اگر معصیت کی طرف بلاتے ہیں تو بہرحال نہیں مانیں گے، یہ معاملہ اپنی جگہ رہے گا۔ اس کے بعد یہ بات بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب تمہیں کیا کرنا ہے، اس میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات ہے فاحذروہم، ان سے ہوشیار، بس کام کتنا ہے تمہیں کہ یہ تمہیں اس راستے پر نہ لے جائیں جو تمہارے لیے تمہارے دین کا لیے نقصان دہ ہو جائے۔ اللہ رب العالمین یہ بات کہتے ہیں، وہ کیفیات الگ ہیں، جب کافر معاشرے مجھ کی بات تو الگ ہوتی ہے، جیسے کہا سورہ توبہ میں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا رفیق نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں۔ وہ والا معاملہ تو آج کے دور میں بہت کم نظر آئے گا، غیر مسلم معاشروں کے اندر ہی ایسا ہوگا کہ کوئی اسلام قبول کرے تو وہاں مسائل پیدا ہو جائیں، لیکن آج جو ہمارا معاشرہ ہے وہ معاشرہ ایسا ہے کہ آج اپنے بال بچوں کی، اپنے کسی بھی اپنے اہل و عیال کی محبت جو ہے وہ انسان کو اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کی طرف چلا جائے۔ تو اس اعتبار سے اس حوالے سے کہا کہ ہوشیار رہو، ان کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد نہ کر لو، ان کی محبت کو اپنے دل میں اس حد تک نہ بڑھنے دو کہ وہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ تمہارے تعلق اور اسلام کے ساتھ تمہاری وفاداری میں حائل ہو جائیں۔ تو یہ چیز جو ہے اس کی طرف متوجہ کیا گیا، اور پھر یہ بھی کہا مزید اب اس کے ساتھ توازن کیا ہے، آخر میں کیا کہا ہے، فاعفوا واصفحوا وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا، یعنی عفو درگزر سے کام لو اور معاف کر دو، تو پھر وَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ بھی بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہ بات اس اعتبار سے ہے کہ تمہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم ہوشیار رہو، بچو، اپنے ایمان کو بچاؤ، یعنی یہ معاملہ تمہارے سامنے رکھا گیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب تم دشمنی شروع کر دو ان سے۔ دشمن ان معنوں میں کہا جا رہا ہے کہ یہ نتیجے کے اعتبار سے تمہارے ساتھ دشمنی ہے، کہ جنت سے دوزخ کی طرف کوئی تمہیں لے جانا چاہتا ہو، لیکن اب تمہارا معاملہ کیا ہے؟ تمہارا معاملہ یہ نہیں ہے کہ اب تم ان کے ساتھ جو ہے لڑنا جھگڑنا مارنا پیٹنا، تم ظلم زیادتی یہ سب کرنے لگو، یا ان کے ساتھ قطع تعلق کرنے کی بات ہو جائے، تو کہا ایسا نہیں کرنا ہے، ایسا نہیں کرنا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات قرآن مجید ہمارے سامنے رکھتا ہے، سورہ لقمان میں ہم نے پڑھا ہے، اور پھر اسی طرح سورہ عنکبوت کے اندر بھی مضمون آتا ہے۔ اللہ رب العالمین کیا کہتے ہیں، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ۔ اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ اگر وہ تمہیں شرک پر مجبور کرے تو ان کی بات نہیں ماننی ہے، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا ہے، دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، حسن سلوک کرنا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ معاملہ اپنی جگہ رہے گا۔
البتہ بات ان کی نہیں ماننی ہے، ان کے کہنے پر کافرانہ کام نہیں کرنا، شرک کے معاملات نہیں کرنے، گناہ کی باتیں نہیں کرنی ہے. تو یہ معاملہ اس اعتبار سے. اور پھر یہ بھی اگر ایسا کوئی کام کیا جائے گا، یعنی انسان جو ہے کوئی ایسا غلط کام کرے گا، یعنی اس اعتبار سے مار پیٹ لڑائی جھگڑا شروع کر دے گا، تو معاشرے میں اسلام کے خلاف الٹی بدگمانیاں پیدا ہو سکتی ہیں. لوگ کہہ سکتے ہیں دیکھو یہ ہمیں تو پتا ہے یہ سارے مولوی یعنی مسلمان نہیں کہیں گے، مسلمان تو ہیں سارے کے سارے، اس لیے کیا کہیں، تو یہی کہیں گے کہ اس کے نتیجے میں ان کا اخلاق کردار کیا، دیکھو مارتے ہیں پیٹتے ہیں ظلم کرتے ہیں زیادتی کرتے ہیں. تو یہ معاملہ اس اعتبار سے جو ہے ویسے بھی اسلام نے یہ بات نہیں کہی ہے، بلکہ کہا ہے عفو درگزر سے کام لو، ہوشیار رہو ان معاملات کے اندر، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، حسن سلوک کرو. اور یہ بات بھی اپنی جگہ پر ہے کہ اگر ایک مرتبہ ظلم و زیادتی کا کام شروع کر دیا تو اس کا ایک نتیجہ یہ بھی نکل سکتا ہے کہ ان کے دل بند ہو جائیں، اور پھر وہ جو ہے بات کبھی یہ سخت گیری جو ہے ان کے لیے یعنی ضد کا سبب بن جائے اور بات قبول کرنے کے لیے کبھی تیار نہ ہو. تو بڑی حکمت کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے. تو یہ بات ہے. فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم. تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو ایک آزمائش ہے، اللہ ہی ہے جس کے پاس بڑا اجر ہے. یہ مضمون بھی قرآن مجید میں کئی مرتبہ سورہ انفال میں آ گیا ہمارے سامنے، پھر آ گیا ہمارے سامنے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، یہ کیا ہے، یہ تمہارے لیے سامان آزمائش ہے. یہاں فتنہ کیا، آزمائش ہے یہ، یعنی ان کے ساتھ تمہارا رویہ کیا رہتا. آدمی ہر حال میں وہی راستہ اختیار کرے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین کیا گیا اس کے لیے. اس معاملے میں یعنی نہ تو ان کی محبت میں ایسا اتنا زیادہ آدمی آگے بڑھ جائے کہ اللہ کی محبت جو ہے وہ پامال کرنے لگے، اللہ کا حق پامال کرنے لگے، اللہ کی نافرمانی جو ہے وہ اس میں مبتلا ہو جائے یا اللہ کو بھول جائے. ابھی یہ مضمون تھا نا پیچھے ہمارے سامنے تھا سورہ منافقون میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تمہاری مال اور تمہارے اولاد تمہیں اپنے اندر اتنا منہمک نہ کر لیں کہ تم اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے جو ہے غافل ہو جاؤ. اللہ کی یاد سے یہی ہے کہ اللہ اور بندے کا تعلق، کہ اصل تعلق اللہ کے ساتھ ہے، معبود ہے، ہم اس کے عبد ہیں، لہذا ہمیں اس کی فرما برداری کرنی ہے اور اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ برداشت نہیں کی جائے گی. تو یہ چیز جو ہے تو یہ سامان آزمائش ہے، سامان آزمائش ہے. تو آزمائش کا معاملہ یہی کہ اس میں جو کرنا چاہے، جو کام جو اس کا حق بنتا ہے، طریقہ ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے چلا جائے، نہ کوئی ناروا زیادتی کی جائے، نہ کوئی معاملہ کیا جائے جو اس کا ذمہ داری بنتی ہے. جیسے ابھی پیچھے بات ہم نے اس حوالے سے پچھلی آیت کے حوالے سے بات کی ہے کہ ان کے ساتھ جو ان کے ذمہ داریاں ہماری بنتی ہیں پوری کی جائیں گی، حسن سلوک بھی کیا جائے گا، انہیں دفعہ درگزر بھی کیا جائے گا. اگر وہ اصلاح کریں تو اصلاح کے پھر انہیں ان کے گناہ اور سب چیزوں کو یاد نہیں دلایا جائے گا، اس پر زیادہ ظلم و ستم زیادتی اس طرح سے معاملہ نہیں رہے گا، بلکہ اصلاح کا عمل یہ جو ہے اسے جاری کرنا ہوگا. تو یہ اسی اعتبار سے یہ مضامین جو ہیں ہمارے سامنے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر یہ بات آدمی سمجھ لے کہ یہ سامان آزمائش ہیں تو پھر معاملات ٹھیک رہتے ہیں. فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون. لہذا جہاں تک تمہارے بس میں ہو اللہ سے ڈرتے رہو. فاتقوا اللہ ما استطعتم، جہاں تک تمہارے بس میں ہو اللہ سے ڈرتے رہو اور سنو اور اطاعت کرو اور اپنے مال خرچ کرو. یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے. جو اپنے دل کی تنگی سے محفوظ رہ گئے بس وہی فلاح پانے والے ہیں. جو اپنے دل کی تنگی سے محفوظ رہ گئے بس وہی فلاح پانے والے ہیں. تو یہاں جو بات بتائی جا رہی ہے کہ فاتقوا اللہ سے تقوی اختیار کرو، تو بار بار بات آ رہی ہے. لیکن یہاں ایک اضافی بات کیا، مستطاعتم، جتنا تمہاری استطاعت میں ہے، جتنا تمہارے بس میں ہے، جہاں تک تم یہ کام کر سکتے ہو. قرآن مجید کے اندر اس مضمون کے سمجھنے کے لیے جو ہمارے پاس دوسری رہنمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں یہ حکم دیا آیت 102 میں، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. حق ادا کرنا یعنی ایسا کامل، تو یہ انسان کے لیے ایک مشکل امر، یعنی کیسے. تو اللہ تعالیٰ نے وہیں یہ بات بھی کہی ہے اسی کے ساتھ ساتھ سورہ بقرہ میں فرمایا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی نفس پر اس کی مقدرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا.
یعنی اتنا ہی مطالبہ کرتا ہے جتنا تمہارے اندر استطاعت رکھی ہے. اور اب یہاں پر کیا کہا؟ اتقوا اللہ ما استطعتم، یعنی جہاں تک تمہارے بس میں ہے، جتنی تمہاری استطاعت ہے. یعنی انسان اپنی مقدرت سے اپنی اس کے امکان بھر کام کرے، یعنی یہ نہ ہو کہ پیچھے رہ جائے. بس یہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کہہ کر اللہ نہیں ڈالتا کسی پر اپنی مقدرت سے بڑھ کر بوجھ، لہٰذا بھائی اتنا ہی تھا. تو کہا استطاعت تو اللہ کے علم میں ہے، میری استطاعت کتنی ہے، اللہ نے کتنی استطاعت دے رکھی ہے. تو اس استطاعت کو سامنے رکھتے ہوئے، اس استطاعت کو بروئے کار لاتے ہوئے جتنا میرے بس میں ہے مجھے یہ کام کرنا ہے. اگر میں نے یہ کام جو ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہ مطالبہ بھی اسی کا ہے اور حساب بھی اسی کا ہے. تو یہ بات دونوں سمجھ لینی چاہیے کہ اگر کہیں یہ غلط فہمی پیدا ہو جائے بھائی ہم کہاں پتہ کر سکتے ہیں لہذا پیچھے ہٹ گئے، تو ایسا نہیں ہے. یہ مطالبہ ہی نہیں ہے، مطالبہ ہی جتنا تمہارے بس میں ہے. پھر یہ بھی کہ آدمی جتنی استطاعت ہے اس کے مطابق کام نہ کرے اور پہلے ہاتھ اٹھا لے کہ بس بھائی اس سے زیادہ میں نہیں کر سکتا. تو اللہ کے علم میں ہے کہ انسان کی استطاعت کیا اور کتنی ہے. تو جتنا اس کے امکان میں ہے، جتنا اس کے بس میں ہے اسے ہی کام کرنا چاہیے. اگر تساہل کرے گا تو بھائی اللہ کے سامنے معاملہ ہوگا، مواخذے سے نہیں بچ سکے گا. اور اگر کوئی چیز واقعی اس کی قدرت سے باہر ہے تو اللہ جانتا ہے، اللہ کو علم ہے، اللہ تعالیٰ اس سے کسی ایسی چیز کا مطالبہ نہیں کرے گا کہ جو اس کے بس میں نہ ہو. تو اس لیے پہلی بات تو یہ آیت اس اعتبار سے بڑی اپنی وسعت اپنے اندر رکھتی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ تمہیں کس طریقے سے یہ کام کرنا. تو کہا پہلی بات کیا کہہ دی؟ اپنی استطاعت کو، استطاعت بھر یہ کام تمہیں کرنا ہے. پیچھے بعض لوگ اس کو اس پہلو سے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ اس کے اندر جو ہے سہولت کا معاملہ ہے. سہولت کا بھی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ ذمہ داری کا بھی ہے کہ اس سے پیچھے نہیں ہٹ جانا، جتنا تمہارے بس میں ہے تمہیں کرنا ہے، تمہیں اس راستے پر چلنا. تو کیا کہا پھر اس کے بعد؟ اب اتقوا اللہ کی وہ کیفیات، اس کی وہ تفصیلات. تو کیا کہا؟ واسمعوا، اور سنو، وَأَطِیعُوا، اور اطاعت کرو، وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو. خَیْرًا لِأَنفُسِکُم، یہی تمہارے لیے بہتر ہے. اب یہ جو سمینا و اطاعنا ہے، اسمعوا و اطیعوا کی جو بات آ گئی اس میں کہ سنو اور اطاعت کرو، تو اصلاً تو اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ ہے. سمینا و اطاعنا، یعنی سمعنا و اطاعنا یہ ہمارا اللہ کے ساتھ معاہدہ ہے، سنیں گے اور اطاعت کریں گے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ جو نظام اطاعت ہے، نظام اطاعت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے لوگوں جو ایمان لائے اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، اور اطاعت کرو صاحبان امر کی، جو تمہارے درمیان صاحبان امر ہیں. اور پھر اسی اعتبار سے ظاہر سی بات ہے کہ جب جو نظام ہے صاحبان امر، آج جبکہ الجماعت قائم نہیں ہے، اگر الجماعت قائم ہوتی ہے تو صاحبان امر کا وہ معاملہ اس طرح سامنے آ جاتا ہے. ویسے تو صاحبان امر کے اندر عمرہ ہیں، حکام ہیں، علماء ہیں، سبھی آتے ہیں، شیوخ ہیں، قبیلے کے لوگ ہیں. تو اس میں معروف کے اندر اطاعت کی بات رہے گی. تو یہاں دوسرے پہلو کو سامنے رکھنے کی بات ہے کہ اجتماعیت کی زندگی بسر کرو. یہ بات بھی اپنی جگہ رہے گی کہ اسلام کے جس وقت کے اسلام غالب، اس آج کے اس وقت میں، اس دور میں جبکہ اسلام غالب نہیں، اسلام غالب ہوتا تو ظاہر سی بات ہے کہ ریاست ہوتی اسلام کی اور نظام وہ ہوتا اور الجماعت قائم ہوتی، خلافت کا ادارہ موجود ہوتا اور سب کے سب اس کی اطاعت کرتے، علماء کے اندر وہاں چلے جاتے، اس کے تحت رہتے. اب وہ نہیں ہے تو کیا اس کو قائم کرنے کی کوشش ہے، جدوجہد ہے. اور پھر وہاں پر پھر سماع و اطاعت کا معاملہ سامنے آتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سامنے، آپ نے فرمایا ہے کہ میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں. انا آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن الجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. تو یہ سماع و اطاعت کہاں ہے؟ یعنی سماع و اطاعت تو اصلاً تو اللہ ہی کی ہے، اس کے علاوہ اس سے تو مفر ہی نہیں. اس کے تحت اس کے ہی حوالے سے باقی بھی اطاعتیں کہ اس کام کو کرنا ہے جو اللہ نے کرنے کا حکم دیا اور کہا ہے کہ کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی اجتماعیت اختیار کرو. ارکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. تو یہ جو معاملات ہیں کہ جہاں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، تو اب یہاں پر اس معاملے میں بھی سماع و اطاعت کے اندر بھی جتنا بس میں ہے، اتقوا اللہ ما استطعتم، اصل تو اللہ کی بنیاد پر ہے نا، اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کیا جا رہا ہے. تو یہاں بھی امکان بھر یہ کام کرنا، اور وانفقوا، خرچ بھی کرنا اس راستے کے اندر، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے لیے بہتر ہے. تو یہ اپنی جگہ ایک تفصیل مانگتا ہے یہ معاملہ. تو یہ چیز جو ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں کام کرنا ہے.
اور پھر کیا فرمایا وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو اپنے دل کی تنگی سے محفوظ رہ گئے بس وہی فلاح پانے والے ہیں۔ ابھی سورہ حشر میں ہم نے مضمون پڑھا تھا وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو اپنے نفس کی تنگی سے بچا لیے گئے وہی فلاح پانے والے۔ وہاں پر یہ مضمون اس طرح سے آیا تھا کہ جب بنو نذیر کے حوالے سے جو پوری تفصیل اس میں غزوہ بنو نذیر کے حوالے سے تھی، اور اس موقع پر جو معاملات ہوئے تھے اور جس طرح سے انصار نے ایثار کا اور قربانی کا معاملہ کیا تھا، تو یہ سب چیزیں اس موقع پر سامنے تھیں۔ تو اسے جو ہے شح نفس سے بچنا، اسے فلاح کی ضمانت، اولئک هم المفلحون، یہ بتا دیا گیا۔ تو اس اعتبار سے شح سے یعنی شح نفس سے بچنا جو ہے، تو نبی اکرم ایک آدھ حدیث کو دہرا لیتے ہیں، اس مقام پر ہم نے پڑھا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شح سے بچو، کیونکہ شح نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا۔ اسی نفس کی کیفیت یعنی اسی شح نفس کی وجہ سے انہوں نے ایک دوسرے کے خون بہائے، ایک دوسرے کی حرمتوں کو اپنے لیے حلال کر لینے پر اکسایا۔ اس چیز نے، نفس کی اس کیفیت نے، اس نے ان کو ظلم پر آمادہ کیا اور انہوں نے ظلم کیا۔ فجور کا حکم دیا، انہوں نے فجور کیا۔ قطع رحمی کرنے کا حکم دیا، قطع رحمی کی۔ غرض یہ کہ یہ جو نفس کی یہ کیفیت ہے، یہ انسان کو برائی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ تو اس سے جو بچ جائے، اس سے بچنے کی بات ہے۔ یعنی یہ جو دل کی تنگی ہے، یہ جو ہر چیز کو اس کے بارے میں کیا ہے کہ انسان کے بعد کیا، اس کے بعد کی تعریف کیا کی گئی ہے، بتایا جاتا ہے کہ انسان سب کچھ خود سمیٹ لینا چاہے۔ یعنی بخل سے بھی وسیع تر چیز، ایک تو بخل ہے نا کہ آدمی کسی کو کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، صرف کنجوسی کے لیے لفظ استعمال نہیں ہوگا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تنگ نظری، تنگ دلی، کم حوصلگی اور دل کا چھوٹا پن۔ یہ تو اس کے نتیجے میں پھر کیا کیفیت ہے کہ انسان کے اندر برائیوں کی طرف جو ہے وہ رغبت ہوتی ہے، پھر اسی طرف جاتا ہے۔ اسی کی وجہ سے حق ادا کرنا تو درکنار، دوسروں کو حق مارنے کے چکر میں رہتا ہے، یہ سب کام کر لے۔ تو یہ بتا دیا گیا کہ یہ چیز، اور ظاہر ہے کہ یہ جو بات بتائی جا رہی ہے، پیچھے بات ہو رہی ہے اسمعوا واطیعوا وانفقوا، تو یہ سب کام ممکن نہیں ہے جب تک دل کھلا ہوا نہ ہو۔ آدمی کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، یعنی اپنی جسے کہتے ہیں نا رائے کی قربانی آسان ہے آدمی کے لیے یہ دینا۔ اجتماعیت تو یہ بھی تقاضا کرتی ہے نا، اجتماعیت تقاضا کرتی ہے کہ کیسے آدمی، اور اجتماعیت کے اندر کتنے اسے دل کو کھلا رکھنا ہوتا ہے۔ جہاں دل تنگ ہو وہ اجتماعیت چل نہیں سکتی ہے۔ اجتماعیت کو قائم کر رکھنے اور اسے طاقتور بنانے، اسے وسعت دینے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا دل بڑا ہو، انسان جو ہے کھلے دل کا مالک ہو، اور وہ چیز تکالیف کو برداشت کرنا جانتا ہو، وہ ایثار کرنا جانتا ہو، وہ قربانی دینا جانتا ہو۔ اس لیے کہ اجتماعیت تو اس قربانی مانگتی ہے، ایثار مانگتی ہے، اس کے بغیر نہیں چلا کرتی ہے۔ وہ رائے کا بھی ایثار ہوتا ہے، وہ آدمی کے آرام کی بھی قربانی اسے دینی پڑتی ہے۔ اسے بعض اوقات بعض معاملات کے اندر یعنی کسی جسے کہا جاتا ہے ملامت کا معاملہ، یعنی ایسے حالات کے اندر بھی اسے جو ہے وہاں پر ثابت قدمی کے ساتھ آگے چلنا پڑتا ہے، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے اس اعتبار سے شح نفس کا بڑی وسعت ہے، صرف مال کے والے سے ہی نہیں ہے کہ مال کا معاملہ رہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس ایک آیت میں بہت ساری چیزیں ہمارے لیے جمع کر کے پھر کیا کہا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو فلاح چاہیے تو اتقوا اللہ ما استطعتم، سمینا وأطعنا، انفاق کرنا اور شح نفس سے بچنا، یہ ضروری ہے۔ آخری اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخری دو آیات، ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم۔ اگر تم اللہ کو قرض حسن دو تو وہ تمہیں کئی گنا بڑھا کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا۔ اللہ بڑا قدردان اور بردبار ہے، اللہ بڑا قدردان اور بردبار ہے۔ یہ بات بھی قرض حسن کا معاملہ بھی قرآن مجید نے متعدد مقامات پر آیا ہے۔ انفاق کی بات، اس کے لیے کئی پیرائے اللہ نے اختیار کی ہیں، صدقے کا لفظ استعمال کیا، انفاق کی بات کی، یہ ساری باتیں بتائی گئی ہیں۔ عام طور پر جب قرض کی بات ہوتی ہے تو علماء مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جو جد و جہد ہے اس کے راستے میں خرچ کرنے کی بات ہوتی ہے، یعنی جہاد فی سبیل اللہ کے لیے خرچ کرنے کی بات ہوتی ہے۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ یہ بھی ہے اور عام بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب یہ بات کہتے ہیں تو یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیتے ہیں، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، موقع دیتے ہیں کہ انسان جو ہے اس راستے پر آگے بڑھے، اپنا مال اس راستے میں لگائے اور شح نفس سے بچ جائے۔
یعنی شوئے نفس سے بچنے کا ایک راستہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے. تنگ دلی سے بچنے کی بات جو یہ اس کی بات جو ہے سامنے آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس خرچ کو اپنے ذمے قرض قرار دیتا ہے, کہتا ہے واپس کرے گا, دے گا. یعنی قرض کیا ہے؟ قرض اس لیے کہ جس کی ادائیگی لازم ہے. تو آخرت میں تو جو بدلہ ملے گا سو ملے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قرض حسن اللہ بڑھا کر تمہیں دے گا, اور پھر مزید کیا ہوگا, تمہاری مغفرت بھی کرے گا, وَيَغْفِرْ لَكُمْ, تمہارے گناہ بھی معاف کرے گا. یعنی اس انفاق کے نتیجے میں, اس خرچ کرنے کے نتیجے میں. اور یہ جو کہا واللہ شکور حلیم, اللہ بڑا قدردان. شکور کا لفظ تو بندوں کے لیے بھی آتا ہے, اللہ کے لیے بھی آ گیا. یا شاکر کہا تھا نا, شاکرن علیما, وکان اللہ شاکرن علیما, یہ بھی آیا شاکر شکور. تو یہ قدر یعنی شکر کا جو اصل مفہوم ہے وہ ہمارے سامنے رکھتا ہے یہ اس طرح کے مقامات کہ قدر کرنا. قدر تو اللہ قدر کرتا ہے, بندے کے عمل کی قدر کرتا ہے. تھوڑا عمل کرتا ہے اللہ اسے بڑا کر دیتا ہے. اللہ اس کو جو ہے اس کے عمل کو قبولیت کا درجہ وہ عطا فرماتا ہے. تو یہ جو کہا. اور حلیم کا لفظ کیا ہے؟ بردبار ہے, یعنی ہر بات پر پکڑ, اور یہ سب چیزیں وسیع الظرف ہے, وسیع النظر ہے. لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے میں ان کے ساتھ جو ہے کھلے دل سے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے, ہمیں بھی کہتا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ خود بھی اس کی صفت ہے. عالم الغیب والشہادت العزیز الحکیم, حاضر و غائب ہر چیز کو جانتا ہے, زبردست اور دانا ہے. زبردست اور دانا ہے یہ اللہ کی صفات. تو یہ سارے معاملات, ساری کیفیات, ساری چیزیں کیا ہیں کہ یہ سب اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت, کس کے ساتھ معاملہ ہے, کون یہ سب باتیں کر رہا ہے, ہر چیز کی سے واقفیت رکھتا ہے. تو یہ علم کی, اللہ کی صفت علم کی بات, اللہ کی صفت قدرت کی بات, یہ چیزیں انسان کو اللہ سے واقف کراتی اور اعتماد کے ساتھ آگے بڑھنے پر آمادہ کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.